برطانیہ کے اندر اور ملک برطانیہ میں ایک سازش کے تحت یہاں کے امن کو خراب کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی۔ کچھ لوگوں کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت رہی۔ اس حوالے سے لندن میں ہماری جماعت اہل سنت برطانیہ کی جانب سے اور فیضان اسلام انٹرنیشنل کے اشتراک سے گزشتہ روز ایک ملٹی فیتھ کانفرنس، ملٹی فیتھ اجتماع کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں چونکہ میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا، 2 دن میں ادھر رہا۔ اس کی ساری آرگنائزنگ ہم نے خود کی تھی، میں بھی ان کے انتظامات میں شامل تھا۔ تو اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں، ہر دور میں جو چیلنجز آتے ہیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں جوش کام نہیں دیتا، وہاں پر جلد بازی کام نہیں دیتی، وہاں پر بہت حکمت اور تدبر کے ساتھ حالات حاضرہ اور زمانے کی روش اور جتنی بھی سازشی تھیوریاں ہوتی ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اہل فکر و دانش کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانان برطانیہ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب ایسے حالات پیدا ہوں تو وہاں ہوش سے نہیں، جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے اور تدبر سے کام لیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا لندن کے اندر۔ اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ اتنے زبردست ہیں، میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح آرگنائز کیا تھا۔ ہم نے اس کانفرنس کو ملٹی فیتھ رکھا۔ ملٹی فیتھ سے مراد یہ کہ ہر مذہب کا نمائندہ ہم نے بلایا۔ چرچز کے پادری وہاں موجود تھے، اسی طریقے سے ہر مذہب کا جو ان کا اپنا مذہبی رہنما تھا اس کو ہم نے مدعو کیا تھا، اور برطانوی ممبران پارلیمنٹ، چاہے وہ حکومتی ممبران پارلیمنٹ ہوں یا وزراء ہوں یا اپوزیشن کے احباب ہوں، ان کو دعوت دی گئی تھی۔ وہ سب وہاں پر جمع ہوئے، اور ہم نے ایک مسجد تھی، اسلامک سینٹر تھا فیضان اسلام کے نام سے، جو ہمارے علامہ شیخ غلام ربانی صاحب افغانی دامت برکاتہم العالیہ نے وہاں بڑا وسیع و عریض سینٹر قائم کیا۔ تو ہم نے اس کو بڑے اچھے انداز سے آرگنائز کیا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی چیزیں چند بتاتا ہوں کہ اگر حکمت سے کام کیا جائے تو اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرح آرگنائز کیا تھا کہ ہم نے پوری مسجد کے اندر مختلف سٹال لگائے تھے، ہر سٹال کے اوپر اس کی ہسٹری لکھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے سامنے سکرینز لگی ہوئی تھیں، ایک سکرین کے اوپر اسلامک ہسٹری چل رہی تھی، تاریخ اسلام، اور ایک سکرین کے اوپر یہ چل رہا تھا کہ آج تک جتنے بھی مسلمانوں کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے زمانوں کے اندر انقلاب بپا کیا ہے، ان کے جو کارنامے تھے وہ بھی فلمائز کیے تھے، وہ بھی ان کی بھی ویڈیو ساتھ میں وہ چل رہی تھی۔ اچھا، اور جتنے بھی ہم نے سٹال لگائے تھے اس میں اسلامک ہسٹری کا سٹال تھا، اس میں مختلف جو ہے وہ جتنی بھی ایک اسلام مسلمان کے لیے اس زمانے کے اندر اور 1400 سال سے جتنی بھی ضرورتیں تھیں نا، اس کا جو تاریخی پس منظر تھا، ہر ایک کو ہم نے ایک سٹال پر رکھا تھا، اور اس کے اوپر ایک ذمہ دار بندہ، چاہے وہ مرد کی صورت میں یا خواتین کی صورت میں،
وہ کھڑا تھا، اور جتنے بھی ہم نے ممبران پارلیمنٹ کو بلایا، جتنے بھی دیگر مذاہب کے نمائندوں کو بلایا اس میں، اچھا، اور تمام ملک کی میڈیا، CNN وہاں موجود تھا، BBC وہاں موجود تھا، اس کے طریقے سے الجزیرہ وہاں موجود تھا، اور ایشین جتنے بھی نیوز چینل تھے یہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ سب سے پہلے تو کانفرنس کی گئی، پھر ہم نے جو مسلمانوں اور اسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس کو ایک ایجنڈے کی صورت میں، ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ پیغام کی صورت میں اس کو لکھنے کے بعد جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ یا جتنے بھی دوسرے مذاہب کے نمائندے تھے ان کے ساتھ ٹیبل کرسیاں لگی تھی، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی طریقے سے پورے برطانیہ سے جو چیدہ بڑے بڑے علماء تھے، اسکالر تھے، ان کو بھی ہم نے ساتھ بٹھایا تھا۔ تو وہ پھر ہم نے ایجنڈے کے طور پر ان کو دیا وہ کہ اس کو آپ پڑھیں، ہم کیا چاہتے ہیں اور اس ملک کی کیا ضرورت ہے اور اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ تقریباً 4 سے 5 صفحات کے اوپر انگلش کے اندر وہ پورا جو لائے عمل جو تھا، ہم نے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس پوری کانفرنس کا جو نچوڑ تھا نا، وہ ہم نے اس کے اوپر جو اسلام کا پیغام محبت ہے وہ لکھا۔ لکھنے کے بعد پھر ہر ایک کے آگے ہم نے اس کو پیش کیا، پھر انہوں نے اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد ہر ایک نے، چاہے وہ برٹش پارلیمنٹیرین تھا، چاہے وہ میل تھا یا فیمیل تھا، جو بھی تھے، چاہے وہ دوسرے چرچوں کے نمائندے تھے، مثلا کرسچن چرچ کا نمائندہ بھی موجود تھا، یہودیوں کا جو عبادت گاہ ہے ان کا نمائندہ بھی موجود تھا، اسی طریقے سے ہندوؤں کا نمائندہ موجود تھا، سکھس کا نمائندہ موجود تھا۔ جتنے بھی مذاہب برطانیہ کے اندر موجود ہیں نا، ہر مذہب کا جو ان کا ذمہ دار ہے ہم نے اس کو بلایا ہے، بٹھایا پوری مسجد کے اور پبلک، اور اس کو ہم نے عنوان دیا تھا ماسک اوپن ڈیز، کہ اب مسجد کو آپ آئیں، ہماری مسجد کو کھلی ہوئی ہے 24 گھنٹے، اور جتنے بھی لوگ آئے ان تمام کے لیے ہم نے باقاعدہ الگ سے ٹینٹ لگا کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہوا تھا، اور وہ قافلوں کی صورت میں آتے، پبلک آ رہی ہے، آپ یقین کریں مسلمان کم تھے، غیر مسلم زیادہ تھے، ایک ہجوم کی کیفیت تھی۔ اچھا، وہ آتے ایک ایک سٹال کے اوپر آ کر رکتے۔ اچھا، ہم نے اس طرح لگائے ہوئے تھے کہ یہ اسلامک ہسٹری ہے۔ اچھا، ایک سٹال ہم نے لگایا تھا کہ قرآنک فوڈ، قرآن پاک میں جن جن فوڈ کا ذکر ہے، جن جن پھلوں کا ذکر ہے، جن جن جو وہ کھانوں کا ذکر ہے، وہ اس کا الگ لگایا تھا، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ دیوار کے اوپر اس کی وہ لگایا تھا کہ قرآن پاک میں اس فوڈ کا ذکر فلاں جگہ پہ ہے، نیچے انگلش میں اس کی ہسٹری لکھی ہوئی تھی۔ اچھا، ایک سٹال ہم نے لگایا تھا وہ کہ وہاں اس کے اوپر ہم نے مسجد اقصی کا ماڈل رکھا، اور مسجد اقصی کے ماڈل کے ساتھ ہم نے خانہ کعبہ کا ماڈل رکھا اسی سٹال کے اوپر۔ اچھا، وہ پارلیمنٹیرین آتے، گورے آتے، گوریاں آتی، اسی طریقے سے جتنی بھی وہ دوسرے مذاہب کے لوگ آتے نا قافلوں کی صورت میں۔ اچھا، وہ جو مسجد اقصی کا ماڈل تھا اور خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اس کے اوپر ہم نے ایک فلسطینی بہن کو کھڑا کیا تھا، جو سکالر تھی، پروفیسر تھی، لیکن اس کا تعلق فلسطین سے تھا، اور عالمہ اور فاضلہ تھی۔ وہ جب آتے تو وہ ان کو بتاتی کہ یہ جو مسجد اقصی کا ماڈل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ قرآن کی آیت بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اس کے نیچے انگلش میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے تحویل قبلہ کا حکم دیا، اور پھر یہ قبلہ خانہ کعبہ اس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے مسجد اقصی بھی اتنی ہی محترم ہے جتنا کہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ دونوں ان کی ہسٹری رکھی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ایک ہم نے تیار کیا ہوا تھا بہت بڑا پوسٹر کی شکل میں، جس کے اوپر خانہ کعبہ، اس کی ہسٹری، اس کے نیچے بیت المقدس، اس کی ہسٹری، اس کے نیچے مسجد نبوی اور گنبد خضرا اور اس کی ہسٹری، یہ تینوں انگلش میں، اور اس کے اوپر بندہ کھڑا تھا، قافلے آتے، جب اس سٹال کے اوپر پہنچتے تو وہ بتاتے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، دس از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا خانہ کعبہ۔
یہ مسجد اقصیٰ ہے. دس از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ. یہ مسجد نبوی ہے, یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. وہ آتے بڑی دلچسپی. پھر ہم نے ایک سٹال وہاں لگایا تھا, اس سٹال کے اوپر ہم نے مختلف کلر کے حجاب رکھے تھے. کیا رکھے تھے؟ مختلف کلر کے حجاب رکھے تھے. اور حجاب رکھنے کے بعد پھر کیا کہ وہاں پر وہ ہمارے فیضان اسلام سینٹر کی جو ٹیچریں تھیں, جو خواتین تھی جو وہاں پڑھا رہی ہیں, ان کی وہ ڈیوٹی تھی, وہ وہاں سٹال پہ کھڑی تھی. ان کے ساتھ ایک بڑا شیشہ رکھا ہوا تھا. اچھا, وہ ایک سٹال سے گھومتے جب خواتین اس کے اوپر پہنچی نا, وہاں پر پہنچتی اس سٹال پر جہاں پر حجاب رکھے ہوئے تھے, تو وہاں پر ہم نے کوئی کم از کم 50 60 100 کے قریب حجابات کو بالکل ترتیب کر کے رکھا ہوا تھا. وہاں ٹیبل لگے ہوئے تھے. وہ خواتین آتی اور وہ دیکھتی تو پھر اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ حجاب ہے, اس کا حکم قرآن میں اس آیت کے اندر اللہ نے دیا ہے, اور یہ سنت ہے. پھر اس حجاب کی اہمیت کیا ہے, پھر اس کو ہم کیسے باندھتے ہیں. اچھا, وہ کیا کرتی, وہ کرتے پھر وہاں جو ہماری بہنیں سسٹریں اسلامک سسٹر کھڑی تھی نا, اچھا وہ انگلش وومینز آتی, انگلش لیڈیز آتی, وہ وہاں کھڑی ہو کر وہ ان سے کہتی تھی کہ آپ ہمیں بھی یہ حجاب باندھنا سکھائیں. اچھا, 3-4 ہماری اسلامک بہنوں کی ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی. اچھا, جتنی بھی برٹش خواتین وہاں آئی ہیں نا, ہر ایک نے وہاں آ کر حجاب باندھا ہے, اور وہ ساتھ میں بہنیں کھڑی تھی, ان کو حجاب باندھتی تھی. حجاب باقاعدہ باندھ کے پورا جس طریقے سے جو نقاب کرتے ہیں اس طرح نقاب کر کے وہ کھڑی ہو کر وہ باقاعدہ جو CNN BBC میڈیا موجود تھا, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا موجود تھا, اس کے اوپر وہ باقاعدہ وہ ساتھ میں فوٹو کھچواتی کہ بھائی ہم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور جتنی بھی غیر مسلم خواتین اس ٹیبل پر آئیں انہوں نے حجاب باندھا ہے, اور وہ ہماری بہنوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں حجاب باندھنا سکھائیں. اچھا, وہ میں نے اس کو کور بھی کیا ہے, وہ میرے پیج کے اوپر موجود ہے, آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو ایک یہ طریقہ, جتنی بھی غیر مسلم خواتین آئی ان سب نے حجاب باندھا ہے, ان کو حجاب باندھنا سکھایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ اس طرح حجاب باندھ کے پھر وہ حجاب کے اندر باقاعدہ وہ فوٹو بناتی, سیلفیاں بناتی اور لے جاتی جا کے اپنے اس کو, اور پھر اس کے اوپر سامنے آ کر کامنٹس کرتی. پھر اسی طریقے سے ہر ایک سٹال کے اوپر اس کی ہسٹری ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا تھا. یہ اس طریقے سے ہم نے کل فنکشن کو آرگنائز کیا. اب یقین کریں اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ اتنے خوبصورت کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے ایونٹس ہوں اور اس طرح اگر ان کو آرگنائز کیا جائے تو اس کے بہت سارے اثرات. یہ کل تقریباً 2 دن یہ جو میں نے لندن میں گزارے ہیں, یہ ہم نے یہ وہاں پر کام کیا ہے. تو بہت ہی خوبصورت قسم کا ایونٹ ہوا ہے. رات کو BBC نے اس کو دکھایا, CNN نے اس کو دکھایا, پھر اس پورے ورلڈ کی میڈیا کے اندر اس کو دکھایا گیا. تو اس انداز سے ہم نے کل جو ہے وہ ایک ملٹی فیتھ کنونشن کیا ہے, جس میں ہر مذہب کے نمائندے نے آ کر جو ہے جتنی بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی مذمت کی ہے. پھر یونائٹ پیغام دیا گیا, سب نے جمع ہو کر سب نے کہا کہ یہ جو برطانیہ ہے یہ ملٹی کلچرل ملک ہے, یہ ملٹی فیتھ ملک ہے, اس میں ہر مذہب کو اس کے مذہب کے مطابق آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب کا اپنی کمیونٹی کے اندر تبلیغ کرے, پرچار کرے. تو اس طریقے سے ایک یونائٹ ہم نے پیغام دیا اور اس کے بہت بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ورلڈ سطح پر اس کے اثرات جائیں گے اور اس کو ہم تاریخ کا حصہ بنا رہے ہیں. اب یہ ساری آرگنائزنگ کس نے کی تھی؟ یہ ہمارے ساتھیوں نے کی تھی. اس میں بھی شامل تھا, ہمارے علماء شامل تھے. ہم نے تقریباً 2 دن میرے لندن میں اسی وجہ سے لگے ہیں کہ ہم نے یہ ساری آرگنائز کیا. تو اس انداز سے ہم نے جو ہے یہ بات آپ کو بتانے کی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بھی زمانے کے اندر کوئی چیلنج آئے نا تو اس کو ہم نے حکمت عملی سے ٹیکل کرنا ہے, صبر کے ساتھ حل کرنا ہے. دیکھیں پیار کے ساتھ جو جتنے لوگ, آپ کو پتہ ہے لندن تو ہب ہے نا, لندن تو مرکز ہے ہر نیشن کا, ہر مذہب کا, لیکن جو بھی وہاں آیا اس کے چہرے پر کل مسکراہٹ تھی. جو بھی وہاں آیا اس نے کہا جی کہ ہمیں تو اسلام کا یہ چہرہ دیکھ کر اور یہ اسلام کی یہ ہسٹری دیکھ کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے علم میں ہی نہیں تھا.
اس انداز سے ہم نے کل فنکشن کو آرگنائز کیا تاکہ یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس نفرت کو ختم کیا جائے۔ تو میں اس حوالے سے اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں جماعت اہل سنت کے ساتھی، بالخصوص فیضان اسلام انٹرنیشنل کے ساتھی، اور حضرت علامہ شیخ غلام ربانی صاحب افغانی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم، اور اسی طریقے سے برمنگھم سے جماعت اہل سنت کے جتنے ساتھی وہاں گئے اور اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا، اس کو فنکشنائز کیا، پھر اس طریقے سے ایک یونائٹ میسج دیا، اور یہ جو ایک نفرت کی کیفیت تھی اس کو ہم اس کا بالکل رخ چینج کر کے ہم نے پیش کیا ہے، پھر اس کو پورے ورلڈ کی میڈیا کے سامنے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر یہی بات ہوتی کہ ہم وہاں کھڑے ہوتے، ہم جلوس نکالتے، ہم ان پر کاؤنٹر اٹیک کرتے، تو کیا ان کو یہ تاثر ملتا؟ نہیں۔ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں دن بدن ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اس لیے ہر کام کو اس کی حکمت عملی سے حل کیا جائے۔ یہ سارے 2 دن کی میری مصروفیات رہیں، تو میں نے چاہا کہ میں اس پر تبصرہ کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہم نے وہاں پر کام کیے ہیں۔ پھر وہ صبح سے لے کر شام تک، یعنی 1 بجے یہ فنکشن شروع ہوا، رات کو 8 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا، قافلے آتے رہے، ایک قافلہ جاتا، دوسرا آ جاتا، تیسرا آ جاتا۔ اچھا، فوڈ ہم نے باہر سٹال لگائے ہوئے تھے، روڈوں کے اوپر گاڑیوں سے لوگ اترتے، بسوں سے اترتے، وہ اپنی مرضی کا فوڈ اٹھاتے لے کر جاتے، اور اسی ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہاں ایک یونٹی کا، ایک اتحاد کا اور ایک خوبصورت جسٹر ہم نے پیش کیا ہے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری نفرت کا تو یہ عالم ہے کہ تم ہماری املاک کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تم مساجد پر حملہ کرنا چاہتے ہو، تم جو ہے لوگوں کے اندر مذہب کے نام کے اوپر، رنگ و نسل کے نام کے اوپر یہ جو چند شر پسند عناصر نفرت پھیلانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اس کو ایک نبی پاک کے خلق کے پیکر میں پرو کر پیش کیا ہے، سیرت کے پیکر میں پرو کر پیش کیا ہے، اسلام کا صحیح چہرہ باقاعدہ اس کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق ترتیب دے کر ایک غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا۔ آپ یقین کریں وہاں پر ہزاروں میں لوگ آئے ہیں، لیکن کسی آدمی نے کوئی نیگیٹو وہاں پر تاثر نہیں دیا، ہر آدمی متاثر ہو کر گیا۔ اچھا، تھرو آؤٹ زیادہ وہاں پر مسلمان صرف وہی تھے جن کو ہم نے دعوت دی تھی، اور جو انتظامیہ کے لوگ تھے۔ جتنا بھی بڑا فنکشن ہوا، جتنے بھی لوگ آئے، یہ سارے غیر مسلم تھے، سارے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، اور ممبران پارلیمنٹ کی ایک کثیر تعداد اس کے اندر موجود تھی، مختلف مذاہب کے ذمہ داران اس کے اندر موجود تھے۔ اس انداز سے ہم نے یہ فنکشن اس کو آرگنائز کیا ہے، جس کا انتہائی اتنا آپ یقین کریں کہ ہمیں پھر جو ہے وہ وہاں برمنگھم سے اور دوسرے شہروں سے بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ بھائی اس طرح کے فنکشن، اس طرح کے پروگرام مختلف شہروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر آرگنائز ہونے چاہیے تاکہ مسلمانوں کا ایک خوبصورت جسٹر دنیا کے سامنے جائے۔ یہ جو نفرت کی فضا ہے، اس کو اس انداز سے یہ سنت رسول ہے، یہ خلق رسول ہے۔ تو یہ پوری کیفیت یہ ہماری 2 دن کی مصروفیات رہی۔ میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ میں ابھی نماز سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں، میں صبح 10 بجے کا سفر میں ہوں، تقریباً 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، لیکن چونکہ میرا دل بڑا خوش تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے اس کو بیان کر دوں، دوسرا اس کی کاروائی کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ 2 دنوں میں کیا کام کیا ہے۔ تو اس لیے اس وقت حکمت عملی کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، اور زمانے کی رفتار کو سمجھ کر، زمانے کی سوچ کو سمجھ کر، جس طرح تمہارا دشمن تیاری کر رہا ہے، جس طرح تمہارا دشمن تمہیں جو تمہارے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم جواب میں کیوں نہ اس کو ایسا پیغام محبت دیں کہ وہ خود شرمندہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں، وہ جو یہ 1 ہفتہ پورا شور شرابہ شیطانی شر پھیلاتے رہے، دوسرے شہروں سے بسیں بھر کر آ کر جو ہے وہ مختلف شہروں اور ٹاؤنوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتے رہے، اس کے باوجود ہم یہاں ممبر سے اپنے بچوں کو بتاتے رہے، نوجوانوں کو، کہ ان پر کاؤنٹر اٹیک نہ کریں، ان کو یہ مٹھی بھر ہیں۔ اچھا، یہ کچھ تھوڑا بہت جو شور شرابہ ہوا نا، یہ بھی کچھ ہمارے نوجوان بچوں کے جذباتیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ان کے سامنے جاتے ہی نہیں، یہ پھر کے گھوم پھر کے چلے جاتے۔ کیا کرتے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ 1% بھی سے بھی کم ہیں۔ یہ جو ہے وہ EDL کے کچھ شر پسند دہشت گرد ہیں، 1% بھی نہیں ہے۔
تو اس لیے جو ہے وہ ضرورت ہے کہ جب ایسے کوئی حالات پیدا ہو جائیں تو جذبات سے کام نہیں لیے جائیں، تدبر سے کام لیا جائے، حکمت سے کام لیا جائے۔ تو یہ ہم نے اس انداز سے ان کو جواب دیا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک دنیا کے سامنے ایک محسوس، اور آپ یقین کریں کہ یہ صرف برطانیہ کے لیے نہیں، ہمیں اس وقت دوسرے ممالک سے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ جس انداز سے آپ نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، یہی اصل میں طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے دوسروں کو آگے اس کے آپ دور رہ سے نتائج دیکھیے گا کہ کتنا جو ہے۔ اور ایک یہ بھی آپ کو خوشی کی خبر ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ یہ گزشتہ جو جمعہ گزرا ہے، پچھلے جمعے جو ہے، جمعے کے فوراً بعد ایک خاتون نے آ کر یہاں میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ اس اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اس کو۔ میں نے اللہ اکبر یا رسول اللہ، اسلام قبول کیا، پھر کلمہ پڑھا، پھر ہم نے اس کو قرآن پاک کا تحفہ دیا، پھر ساتھ میں اسلامک معلومات کے لیے جو ہے وہ ایک اسلامک بہن کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے جو اس کو جو ہے وہ دین کی طرف مائل کرے گی۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ محبت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ دین کو، اسلام کے پیغام کو اس طرح رکھا جائے۔ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہاں صرف بس تیلی لگانے کی ضرورت ہے، شر پھیلنے میں، گناہ پھیلنے میں، ظلم پھیلنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن اگر اس کو حکمت سے ٹیکل کیا جائے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لا الہ الا